شیطان میری شکل نہیں دھار سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان میری شکل میں آ کر کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی اور کی شکل میں آئے اور آ کر کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے بیسوں خواب سننے میں آتے، پتہ نہیں کسی ایرو غیروں کی شکل میں شیطان آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھ لیا۔ یہ تابعی ہے، ابھی زیادہ دور پرانا نہیں ہوا، سامنے صحابی بیٹھے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہہ رہے رات خواب میں دیکھا، کہا خواب میں دیکھا، اگر نبی کو دیکھا تو واقعتاً نبی کو دیکھا، لیکن پہلے بتاؤ نبی تھے کیسے؟ کہیں ایسا تو نہیں کوئی اور آگے کسی اور کی شکل میں شیطان آ کے کہہ رہا ہو کہ میں نبی ہوں اور تم دھوکہ کھا رہے ہو؟ بتاؤ خواب میں کیا دیکھا، حلیہ کیا؟ نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو تاکہ ہم تمہارے خواب کے سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ کریں۔ اس تابعی نے حلیہ بیان کیا کہ خوبصورت مسکراہٹ، گندمی رنگت اور اتنے بال، جمعہ وفرا بال، پورا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہو بہو حلیہ بیان کر دیا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ لِحْيَتَهُ مَلَأَتْ نَحْرَهُ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی کو بھی دیکھا۔ نبی علیہ السلام کی داڑھی اتنی گھنی تھی کہ سینے کو ڈھانپا ہوا تھا، پورا حلیہ بیان کر دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا، اپنا بچپنا اور جوانی گزاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظہ ما استطعت علی ان تزید علی هذا ولا حرفا، اگر ابھی تک تو نے خواب میں دیکھا ہے نا، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیداری میں دیکھ لیتا تو یقین کر جو تو نے حلیہ بیان کیا ہے اس سے ایک حرف بھی نہ کم ہوتا نہ زیادہ ہوتا، واقعتاً تو نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ حلیہ کیا بیان کیا، اس حلیہ میں قابل غور بات کیا ہے؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ لِحْيَتَهُ مَلَأَتْ نَحْرَهُ، میں نے نبی علیہ السلام کی داڑھی کو دیکھا، سینے کو بھرا ہوا تھا، گھنی داڑھی۔ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے، نعتیں پڑھ رہے ہوتے، داڑھی منڈے ہوتے، محبت کا دعویٰ دھرا کا دھرا، شکل تو اپنا نہیں سکا اور نعتیں پڑھ رہا ہے، وہ بھی شرکیہ نعتیں جس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ یہ کٹی ہوئی داڑیاں لے کر نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، یہاں اللہ کے نبی کی داڑیاں دیکھ، نبی علیہ السلام کی داڑھی، لقد رأیت لحیتہ ملأت نحرہ۔ اور صرف یہی نہیں، ایک تابعی آئے ایک اور صحابی کے پاس، خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ، اور آ کر کہنے لگے هل كان يقرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ ظہر اور عصر جو سری نمازیں ہوتی ہیں، آپ کو کیسے معلوم کہ قرات کرتے تھے؟ کہنے لگے کہ ہم نے کننا نعرف قراءته باضطراب لحیته، نبی علیہ السلام کی قرات کرنے کو ہم پہچان لیتے تھے آپ کی داڑھی کے ہلنے سے۔ اتنی لمبی داڑھی تھی کہ ذرا ذرا سے ہونٹ ہل رہے تو داڑھی بھی ساتھ ساتھ ہل رہی ہے، ہلنے والی داڑھی، چپکی ہوئی داڑھی نہیں۔ ملأت نحرہ، سینے کو بھرا ہوا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ یہ ہو گیا ایک حدیث کا ٹکڑا۔ اب آئیے اس سے اگلے جملے کی طرف، کیونکہ یہ حدیث آج کے جمعہ میں آپ کو سمجھانا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک ہو گیا جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری، بیزار، متنفر، اور او تقلد وترا، یا جس نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری، اس سے بیزار ہے۔ وتر، تعویذ لٹکایا۔ تقلدہ کا معنی ہوتا ہے قلادہ سے، تقلید بھی اسی سے ہے، گلے میں کچھ لٹکا لینا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مقلد کو مقلد اس لیے تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے گلے میں تقلید کا پٹا پہنا ہوا ہوتا ہے، جیسے کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا، مالک اس کو جہاں لے کر جائے گا وہ وہیں جائے گا، اس کو نہیں پتا کہ وہ مالک اس کو لے کر کہاں جا رہا ہے، بس جہاں بھی لے جائے وہ کتا وہیں جائے گا، کیونکہ اس کے گلے میں مالک کا پٹا ہے۔ مقلد بھی وہی ہوتا ہے، اس کے گلے میں تقلید کا پٹا ہوتا ہے، جس کی وہ تقلید کر رہا ہے اس کا پٹا ہوتا ہے۔ اور تقریر کی تعریف بھی یہ خود یہی کرتے ہیں نا کہ اخذ قول الغیر بلا حجہ، کسی کی بھی بات کو لے لینا بغیر دلیل کے، حجت نہیں، کیونکہ تقلید اور دلیل
یہ دو متضاد چیزیں ہیں. جو دلیل کی بنیاد پر چلے گا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ اپنے ہر عمل کی دلیل لے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ حدیث کیا ہے، یہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، وہ دلیل سے بات کرے گا، دلیل کو دیکھے گا، دلیل کو چیک کرے گا. اور بلا حجہ جو بات کو لے لیتا ہے وہ مقلد ہوتا ہے. پٹا ہے اس کے گلے میں، جہاں اس کو لے جائے، جہاں بٹھائے بیٹھ جاتا ہے، جہاں اٹھائے بیٹھ اٹھ جاتا ہے. اسے کوئی سروکار نہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. جسے رات ایک صاحب بیان کر رہے تھے، یہ بھی بڑے پہنچے ہوئے مولوی ہیں، بہت میڈیا پہ گھومتے رہتے ہیں. کہنے لگے یہ جو آوارہ کتے گھوم رہے ہیں نا ہمارے پاکستان کے اندر، آوارہ کتے گھوم رہے ہیں، کہتے میری حکومت پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کتوں کو اچھی طرح نہلا کر دھلا کر اور پھر ان کو چائنا کو بھیج دو، پیسے آئیں گے بجائے مارنے کے. یہ ایسے ہی گھومتے رہتے، چائنا کو بھیج دو. چائنیز کتے کھاتے ہیں تو کم از کم ان سے کوئی فائدہ ہی ہو جائے گا. انہیں آوارہ کتے ایسے ہی گھومتے رہتے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتے کی قیمت کو جائز قرار دیا ہے، لہذا یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے. جبکہ واضح حدیث ہے، لیکن حدیث نہیں دیکھتے، دلیل نہیں دیکھتے. امام صاحب نے جو فرمایا واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب، کتے کی قیمت کو حرام قرار دیا. کتے کی قیمت حرام ہے، یہ کہتے ہیں امام صاحب نے جائز قرار دیا ہے. حکومت پاکستان وہ کتے بیچے اور اس کی قیمت جو ہے وہ آئے گی پھر اور فائدہ ہوگا. تقلید اسی سے ہی نکلا ہے. اور اس حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا نا، غور کیجئے، تقلد وترن، جو لٹکا لے اپنے گلے میں. وتر مانے تعویذ. تعویذ کی بہت سی اقسام ہیں. تمیمہ بھی تعویذ کی ایک قسم ہے، وتر بھی تعویذ کی ایک قسم ہے، تیوالا بھی تعویذ کی ایک قسم ہے. تعویذ کی بہت سی اقسام ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے گلے میں تعویذ لٹکایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے. اور تعویذ والے بہت نظر آئیں گے آپ کو، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، لینے والے دینے والے دونوں بھرپور تعداد میں نظر آئیں گے. اور حدیث کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمہ فقد اشرک، جس نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا. تعویذ جنات سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، یا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، یا ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے. من تعلق تمیمہ، جس نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا، شرکیہ ہو یا غیر شرکیہ ہو، یہ کوئی بحث نہیں ہے. آپ نے یہ کوئی تقسیم نہیں کی ہے کہ شرکیہ تعویذ جائز ناجائز اور غیر شرکیہ جائز، ایسی کوئی تقسیم نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. یہ گلے میں لٹکانے کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. جو بھی دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں اس کو پڑھو گے تو اندر پہنچے گی، اثر ہوگا آپ کی روح کو بھی آپ کے جسم کو بھی. قرآن کریم کو اللہ نے شفا قرار دیا نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. قرآن کریم شفا ہے. اب پڑھیں گے تو شفا ہوگی نا. پورا قرآن کسی دھاگے کے ساتھ باندھ کر گلے میں لٹکا لو، شفا ہوگی نہیں. جیسے شہد کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شفا قرار دیا، فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اب شہد کی بوتل کو رسی سے باندھو، گلے میں لٹکا لو، شفا ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی. جب تک اس کو پیو گے نہیں، شہد چاٹو گے نہیں، اس کو اندر نہیں پہنچاؤ گے، تب وہ اثر کرے گا. قرآن بھی پڑھنے کے لیے نازل کیا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جس پر قرآن نازل ہوا اللہ انہیں حکم دے رہا قرآن کو پڑھیے. پھر نبی علیہ السلام نے بار بار فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو. لٹکانے کا کہیں حکم نہیں دیا کہ آیتیں اس کی لٹکا لو. قرآنی تعویذ جائز، غیر قرآنی ناجائز، ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. من تعلق تمیمہ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. بلکہ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ له، بدعا دی بدعا. جس نے اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے یا کسی بھی مصیبت کو دور کرنے کے لیے گلے میں تعویذ لٹکایا، اللہ اس کی وہ حاجت پوری ہی نہ کرے، بدعا دے دی، فلا اتم اللہ له. اب حاجت بھی پوری نہیں ہوگی اور گلے میں تعویذ لٹکانے کا گناہ بھی سر پر آ جائے گا. شرک وبال ہی وبال. جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح شام کے اذکار بتائے وہ پڑھیں، اس کے اثرات ہیں، وہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا.
یہ تعویذ وغیرہ کچھ نہیں کر سکتی. اور شرک کیوں ہے؟ امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام.